مالک کائنات ہمیں ہمارے مقصد حیات سے باخبر کروانا ہے کہ سنوں میں نے تمہیں یا اس کائنات کو بے روزہ اور بیکار خلق نہیں کیا. ساری کائنات اے انسان میں نے تیرے لیے خلقی اور تجھے میں نے عبادت کے لیے رکھی. اور یہ عبادت جو تم کرتے ہو اس کا فائدہ خود تمہیں ہی ملتا ہے. عبادتوں کے ذریعے سے تم نجاستوں سے دور ہو جاتے ہو اور طہارت کی روح کو حاصل کرتے ہو. عبادتوں کے ذریعے سے حیوانیت تمہارے اندر سے ختم ہو جاتی ہے اور انسانیت کا جو حاصل کرتے ہو. قدرت عبادت جو ہے وہ تمہارے لیے معراج ہے، عروج ہے، آواز ہے، ترقی ہے اور اس کمال تک تم پہنچ سکتے ہو. اس قدر عبادت کے ذریعے سے تم پرواز کر سکتے ہو کہ اس مقام پر جبری کی پرواز نہیں کر سکتے. یعنی جبری کے پرواز کی مقرر ہے، لیکن انسان اگر خود کو پاک کر لے اور عبادت کے ذریعے سے پرواز کرنا شروع کرے تو انسان کے پرواز کی کوئی حد نہیں. اسی مقصد کے لیے عالم میں 1,24,000 انبیاء ملے اور یہ سلسلہ ہدایت آج بھی جاری ہے. آج بھی غیب کے فرقے سے قدرت خدا، اللہ کا نمائندہ، پیغمبر شریف، فرزند رسول، فرزند رضا، امام زمانہ کی طرف سے علماء کو، مجتہدین کو، مومنین کو ہر وقت جب وہ مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو ان کی ہدایت اور رہنمائی کا سلسلہ جاری ہے. بحث ہماری اس نقطے پر پہنچی تھی کہ اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں حضرت امام زمانہ سے ملاقات کرنا، ان کی زیارت کرنا کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، مگر شرط وہی ہے جو قرآن کریم میں ہر کامیابی کے لیے بنایا کہ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہے وہ جو نفس کو پاک کر لے. اگر ہم نفس کو پاک کر لیں تو اپنے مولا کی خدمت میں پہنچ سکتے ہیں. اور یہ بھی مسئلہ صرف علماء کے لیے مخصوص نہیں ہے، غیر علماء کے لیے ہے، مرد کے لیے مخصوص نہیں بلکہ خواتین نے بھی اپنے مولا کی زیارت کی ہے. اور کسی ملک کی قید نہیں ہے، مومن دنیا میں کہیں بھی رہنے والا ہو، اگر وہ اپنے نفس کو پاک کرے تو اسے مولا اپنی زیارت یقیناً نصیب کروا دے. سبق جسے آپ سنا کہ کچھ رکاوٹیں انسان جب تک ان رکاوٹوں کو دور نہ کرے نہ خود اپنے نفس کو پاک کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے مولا کی خدمت میں پہنچ سکتا. انہیں رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ غذائے حرام کرنا اور دوسری رکاوٹ کل آپ نے سنا کہ اگر انسان اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا تو یہ سارا انسان کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکے، کیونکہ ہم معصوم نہیں ہیں
ہم ادائیں کرتے رہتے ہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اور جیسے جیسے ہمیں علم ملتا چلا جائے ہم اپنی اصلاح کرتے چلے جائیں۔ اور آج واقعی اشد ضرورت ہے کہ مسلمان اپنی غلطیوں کی طرف متوجہ ہونا ہے، جو ان کی شرعی غلطیاں ہیں کہ کیا سبب ہے کہ آج سب سے زیادہ ضعیف ترین قوم دنیا میں مسلمان ہے۔ ایسا پروردگار نے انہیں زیادہ لکھا کہ آپ کے ہر اعتبار سے ان کے پاس نام ہے، مگر اس کے باوجود مسلمان کی صحت ضعیف اور ضعیف ہو چکا ہے اور ان کے مقابلے میں عالم اسلام آپ کس طرح جو سادگی کے حالت میں زندگی گزار کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپس کے اختلافات ہے، اس کی وجہ قرآن مجید سے دوری ہے۔ اگر آپ مسلمان مل کر اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں اور ان کی اصلاح کریں، ہر چیز کریں تو یقیناً مسلمان مل کر متحد ہو کر صرف اپنی کوئی بھی عزت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں جب عالم اسلام آپ کو جھگڑا کرنا چاہے، دشمنان اسلام آرام سے دنیا کے ہر ملک میں ہر کونے میں مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ افغانستان میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، عراق کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہو چکا، لبنان میں دیکھیے، فلسطین میں دیکھیے، کوسوو میں دیکھیے، بوسنیا میں دیکھیے، الجزائر میں دیکھیے، ہر جگہ پر آپ دیکھیے مسلمان آج ضعیف ہو چکا ہے اور ذلیل ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اسلام سے دوری ہے، قرآن مجید سے دوری ہے۔ یہ مسلمان کا مختلف اسباب صبح تناسب مسلمان کے قسمت ہے اور تناسب مسلمان کی قسمت ہے، لیکن خود اس نے اپنی قسمت کو بتا دیا کہ آپ کو شوق کو چھوڑ کر کبھی بہت پرستی بنایا جاتا ہے، کبھی صبح پرستی کے نالی کے لوگ ہو جاتا ہے، پھر پرستی یہ مسلمان رہتا ہے۔ اس طرح مصیبتوں میں کہ اس وقت مسلمان انسان ہے، اگر آپ کے غلطیوں کو تسلیم کر لیں کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء۔ اے شیطان خبردار ہو جا، شیطان تمہارے درمیان بغض اور عداوت کو پھیلانا چاہتا ہے۔ شیطان کی خواہش ہے کہ مسلمان غریبوں کا احترام، شیطان چاہتا ہے کبھی فرقہ پرستی کے ذریعے سے، کبھی قوم پرستی کے ذریعے سے تمہیں آواز میں آئے۔ اور پروردگار نے فرمایا دنیاوی عذابوں میں سب سے بڑا اختلاف، اور مولانا علی نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے گھر میں رکھتے ہیں، جو آپس میں رکھتے ہیں، وہ جنت کو خرید رہے ہیں۔ آج سے سیکھی ہے جو قوم آپس میں رکھتی ہے، جب کوئی اپنے گھر میں رہتا ہے، جب مسلمان کو آپس میں رکھتے ہیں تو یہ مسلمان اپنے لیے ملت کے جواب کوئی اور چیز نہیں خریدتے۔ اور آج اس ملت کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہودیوں کا بچہ فلسطین کے کچھ حصے پر، یہودیوں کا بچہ لبنان کی کچھ زمین پر، یہودیوں کا بچہ اسرائیل کی زمین پر، یہودیوں کا بچہ اردن کی زمین پر، یہودیوں کا بچہ اور اس کے باوجود مسلمانوں میں ہمت نہیں ہے اپنی زمین کو جا سکے، ان میں کس طرح شجاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ ایک اپنا کچھ جا سکے۔ اس کی وجہ سے اختلافات ہیں، اختلافات اور تعصبات ہے کہ ایک مسلمان
اسرائیلیت یہودیت جب اسرائیل سے احکام کا حملہ لگا تو آپ اٹھا کے دیکھیے کہ روح کی تاریخ نہیں ہے کہ 10 سال کسی زمانے کی بات ہے کہ یہودی جب مسلمانوں کو مار رہے تھے تو نہیں پوچھ رہے تھے کہ وہ شیعہ ہو یا سنی. ہندو میں دشمن ہے کوئی بات کرا صرف وہ حملہ کرتا ہے یہ نہیں سوچتا کہ یہ بات کو سمجھ رہے یہ شیعہ ہے یہ سنی. اس سے بڑھ کر عبادت ہو سکتی ہے, اس سے بڑھ کر پوچھنا ہو سکتی ہے کہ دشمن تو ہمیں ایک کرنے رہا ہے مگر ہم خود کو ایک نہیں سکتے. مانگنے میں ہم ایک ہے مگر جینے میں ہم ایک نہیں. اسے ہم خود کہتے ہیں, اسے بولی کہتے ہیں تاثرات کو ہم کرے اور تاثرات دونوں سے ہوتے ایک دوسرے اپنے ایک فرقہ کا سوال ایک طرف علمی ہے علم کا کام ہے تحقیق کا. ایک انسان آخر تحقیق نہیں ہے کبھی اس سے انکار واقع نہیں حدیث کا اسے پکڑ نہیں. اگر یہ انسان جو آخر تحقیق نہیں اگر اپنی رائے دینا شروع کرے تو یقیناً پھر ایسی جہازوں سے مسائل نہیں ہو سکتے. آخر تحقیق وہ ہے جو رسول سے بات ہے. آخر تحقیق وہ ہے جو حق کی تلاش میں ہے. تلاش کرے کہ عقیدہ صحیح کون سا ہے. عقیدہ وہی صحیح ہے جس کے لیے قرآن کے کہا اگر میرے پاس قرآن مجید کا ویوہار ہے, اگر دلیل ہے, اگر حدیث ہے, اگر تاریخ ہے, اگر عقیدہ ہے تو آپ اس ذریعے پڑھنا چاہیے. لیکن اگر قرآن کو موجود نہیں تو قرآن کے خلاف ہے, حدیث کے خلاف ہے, عقل کے خلاف ہے, انسان کی بے رتی رہ گئی ہے اور اسلام بھی کہہ رہا ہے اور عقل بھی کہہ رہا ہے کہ جو چیز عقل کے خلاف قرآن کے خلاف اسے جو ایک ڈاکٹر ہے آپ اگر خراب ہے اگر وہ جیسا نظر آئے گی آپ اس سے چیڑے صاف کرے گا آپ خراب ہو جائے اسے آئے تحقیق کے برداشت ہے جب انسان خود آئے تحقیق پر ہمارے یہاں یہی ہے کہ دین کے بارے میں ہر انسان جو ہے بغیر رحمت کے بغیر تحقیق کے وہ اپنی رائے دے رہا ہے. اسی لیے بتایا کہ اپنی رائے کرو جب تک کہ تمہاری تحقیق مکمل نہ ہو. آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں جب آپ اپنی تحقیق میں مکمل کر دیں اور تحقیق کی شرط ہے کہ تعصب کی اہمیت کو ڈال کر تحقیق کیا جائے. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ اتنی بڑی سازش ہے کہ میں مسلمانوں کے فکروں کو دور کرنے کے لیے اس طرح مہینہ جو نہیں ہے اللہ شیعہ کا سوال کو اور صحابہ کرام کا احترام کرام کہ جیسا ہم صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں چاہے دوسرے لوگ اس طرح سے کرتے کیونکہ ہم ایسے احترام کا احترام کرتے ہیں جسے پیغمبر نے سکھایا جیسے قرآن مجید نے سکھایا. قرآن مجید نے جس قدر جس کا احترام ہمیں بتایا ہم اس قدر اس کا احترام کرتے ہیں. لیکن ہم ایک بات کرتے ہیں اور جو حالات قرآن تعلیم نے اس کو دوسرا رنگ لے کر پیش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اب آپ کا درجہ اب آپ کی درجہ سارے اصحاب کا الگ نہیں ہے. اس اصحاب کو ایسے ہے کہ ان کا مقام اب بھی ہے. حضرت ابو الغفاری بن حمزہ جو پیغمبر نے فرمایا جس نے حضرت عیسیٰ کی نعمت کرنی ہو وہ لے ابو اب ایک یہ ساتھ اور کچھ اصحاب کا سورہ میں
کہ کچھ ایسے بھی اصحاب تھے کہ نماز پڑھتے تھے لیکن یہ آگے آتے تھے تجارت کی بات کرتے تھے ان کی ضرورتیں نہیں یہ نماز سے قرآن کہنے پڑے پر وہ چھوڑ دی جائے تو آپ کہنا پڑتا ہم سب کو ایک جگہ سنا اصحاب جنہوں نے تجارت کو جڑا کیا جنہوں نے نماز میں بات کیا جنہوں نے جہاد کیا تو جہاد میں لڑتے لڑتے اللہ شہید ہو گئے اب ان اصحاب کے غلام نہیں ہو ان اصحاب کے لوگوں کی خاص ہمارے ایمان ہے اور فخر ہے جو قرآن حدیث نے بتایا کہ پیغمبر اسلام کی آواز ہے سارے اصحاب ہوتے ہیں اگر سارے ہوتے تو سورہ منافقون کبھی ڈال دیتا ہوتا یہ سورہ منافقون قرآن میں نہیں ہونا چاہیے کہ سارے اصحاب ہوتے ہوں گے یعنی سورہ ہونے کا پورا منصوبہ کہ کچھ اصحاب ایسے تھے جو دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے انتظار کر رہے تھے کہ پیغمبر اس دنیا سے چلے جائے تاکہ ہم اسلام میں فتنہ وبا کریں اسلام کو پروپیگنڈا وبا کریں اسلام کو تباہ وبا کریں اس مقصد کے لیے اسلام کو داخل ہوئے اور سورہ منافقون میں ہمارے یاد یہی کہہ رہا ہے کہ میرے رسول یہ بات کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ سے رہا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں جو کہ دل سے ایمان نہیں ہے یہ قرآن ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کے دربار میں کچھ لوگ تھے تو پیغمبروں کے ساتھ کچھ منافقی تھی جو دل سے ایمان نہیں آئی تھی اور انتظار میں کہ کب پیغمبر سننا سنائے تو ہم بیان بنائے ہوئے ہیں اس پر عمل کرے اسلام کو تباہ کرے اسلام کو برباد کرے اسلام کے سلمانی کو بدل کرے جو ان کا اطلاع تھا اور اس کے اطلاع میں اور تعلیم کو بڑھانے کے لیے ہری گرامی اور تنہائی تعصب کی رہنے لگے آج کے تحقیق کے لیے اتنا بڑھا ہے بہت اطلاع تھے جو دل سے ایمان نہیں آئے تھے پیغمبر کے زمانے میں کوئی بات کے بارے میں کرنا چاہا مگر پیغمبر کے بعد انہوں نے فوراً اپنا چہرہ دکھانا شروع کر دیا اسلام کے خلاف سازشیں شروع کر دی آج کے سفر کرنا چاہ رہا ہے اسی وجہ سے ان لوگوں نے کہنے کا سازشیں کی تو سازشیں آپ نے سنی تھی تو ہم کہنے صحابی اس صحابی کو نہیں مانتے علی علیہ گامی جنہوں نے پیغمبر کی ان کو اسلام کرا دی تو قرآن پر کرنے والے ہیں ہم وہ اصحاب کے مانتے ہیں ہم وہ اصحاب کے خلاف ہیں ہم ان اصحاب کے لوگوں کی خاص اپنے آپ سے بڑھنے کے لیے انتظار ہے علی علیہ گامی مگر یاد رکھیے یہ مجھے سے رہا ہوں جسے تحقیق کر رہا ہے تحقیق کرنے کے لیے اب وہ کھانے کھانے آئے سنت کی کھانے آئے تشریح کی کھانے کہ کچھ اصحاب ایسے بھی گرے یعنی ظاہر صحابی تھے اب انہیں صحابی نہیں رکھتے مگر شہر صورت میں ظاہر کیونکہ مسلمان تھے اور انہوں نے اس دنیا سے چلے گئے انہوں نے پیغمبر کی بیٹی آج رسول اللہ کی گھر میں ہم انہیں کیسے والے جو پیغمبر کی بیٹی کا احترام کرے جو فاطمہ الزہرا کا احترام کرے ہم اس کا احترام نہیں کرتے ان کے بغیر حوالے کے بغیر صحیح کی بات ہم نہیں کر رہا ابھی آپ کی خدمت میں وہ حوالے پیش کیے جائیں گے جو فاطمہ الزہرا کون ہے پہلے قرآن حدیث سے سن لیں سورہ احقاف کی ایک 30 آیت ہے ایک دفعہ یوسف یوسف کے بعد پروردگار عالم ہے اور خدا کے وہ تبھی کا مسئلہ یہ آگے تقریب حضرت عمر شریفہ پیغمبر کی روزہ مقدمہ فرماتی ہے کہ کبھی آگے نازل ہوئی کس کی حضرت نازل ہوئی فرمایا پہلے پاک 4 تقریب کے اندر تھے پہلے پاک 4 تقریب کے اندر تھے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام حضرت محمد يريد الله
بالنسبة للعالم كله بالنسبة للعالم ويطهركم تطهيرا لكن قال الأول تطهيرا الآية على الرسول رمز الحرب اسمه في رجل صدور الحضارة رغم الآية تطهر الحضارة لتطهر في الدين کوئی بلاؤ نہیں کر سکتے، کوئی خطا نہیں کر سکتے، کوئی تصدیق نہیں کر سکتے. یہی بندہ میرا کیا کام کرتا ہے کوئی ایسی سعادت میں شک کرے پورا خدا کی کتابیں بھی شک کرتا. یہ بہت کیا لیکن سنایا گیا کہ کچھ لوگ تو ظاہر مسلمان ہو رہے تھے مگر سازش کے وجہ سے پیغمبر کی وفات انہوں نے حضرت فاطمہ کو زہرا کے دھیان میں ہونے اور ہم جو اہل تحقیق ہے جو ان پر شیر دیتے ہیں جو خود کی تحقیق ہے اور کسی تعداد نہیں دیتے کیونکہ اگر آپ نے سنا کہ حکمران کی وجہ سے یہ انسان کبھی غلطی اور تسلیم نہیں کرتا اور حکمران کی وجہ سے اپنے غلط عقیدے کی حفاظت کرتا ہے، اپنے غلط عقیدے کا دفاع کرتا ہے، چاہے اس کا سیدھا واضح ہو کیونکہ حکمران ہے. حکمران کی وجہ سے انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ کے غلط عقیدے کا احترام کرتا ہے اور ان کی حفاظت اور دفاع کرتا ہے. لہٰذا ہم نام کسی کا کہتے تھے اور آج مزید نے کسی کا نام نہیں لیا مگر تحقیق کرنے والے تاکہ خود تحقیق کریں، سوچنے والے جو حق کی تلاش ہے، جو صحیح کیا چاہتے ہیں وہ تاکہ خود تلاش کرے. ہم ان کی خدمت میں کتابوں کا حوالے دیتے ہیں یہ تاکہ دیکھیں یہ سارے آگے سنت کی کتابوں کے حوالے ہے کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کی ضرورت اس دروازے پر آپ بتائیے سوا کرتے مصیبت ہوگی کہ وہ پیغمبر کی بیٹی وہ فاضل کہ آج سنت کی کام دیکھا کہ جب یہ آئے صحیح کام ہوئی وہ سب کتنے دیر تک پیغمبر فاضل کے دروازے پر آ کر اس آیت کی تلاوت کرتے تھے. ایک دروازہ جلیل اللہ ایک دوسرے بہن پر وہ اور دنیا میں بتائے کہ ہمارے پیچھے آؤ جو پیدا ہے وہ پہلے آج سورت میں ایک موجود ہے جو 235 وفات پایا کتاب کا دوسرا 7 سے کمی ہوئی ہے جو آپ کہنا چاہے کہ کون آئے کے بارے میں زہرا کے دروازے میں ہوتا ہے جو خود آگاہی کر کے تعمیر کرے کیونکہ تعصب اور ایک دوسرے پر حملے کرنا اس سے کوئی فائدہ نہیں. جو اگر انسان واقعہ بھی نجات رکھتا ہے تو تحقیق کرے اور تحقیق کے ذریعے سے دیکھے کہ ظالم کون تھا اور مظلوم کون. ایک میں کتیبہ یہ بھی حضرت میں بہت بڑے عالم ہیں 200 سے اندر ایک وفات پائی کتاب الدماغ و سیاست جس نمبر پہلی مصر سے چلی ہے. انہوں نے لکھا کہ لوگ آئے اور تیسری کتاب یعقوبی معروف تاریخ ہے 284 یہ دلی میں وفات پایا. کتاب کا نام تاریخ یعقوبی جن نمبر 2 سے چلی ہے. اس میں بھی لکھا اسلام السلام کے دروازے پر حملہ کیا گیا. آپ بتائیے احمد ایک سارے حوالے لکھا ہوا ہے 279 دلی میں وفات پائی. اسی کتاب کا نام انصاف الاشیاء جن نمبر پہلی مصر سے چلی ہے. اس میں لکھا کہ پیغمبر کے ہاں کچھ لوگ ظاہر مسلمان تھے انہوں نے ظاہر کے طرف بڑھا محمد بن سعید جسے آگے تبلیغ لکھی ہے
300 تاریخ قوموں کا سلوک جن نمبر ریگو سے کری ہے انہوں نے بھی کتاب لکھا تبلیغ کے بنا مسائل کے پر لوگوں نے حملہ کیا. ابو الحسن علی بن حسین بن علی معروف مسعودی کے نام سے معروف 346 ہجری ہے. مرکز کے ساتھ کتاب لگاؤ جن نمبر روس سے کری ہے معروف کتاب ہے کتنا مسائل کے کو آ گیا ہے. احمد ابن محمد معروف ابن عبد 348 عبد الفريد کتاب لگاؤ جن نمبر 3 روس سے کری ہے انہوں نے کہا کتنا مسائل کے کو ابو القاسم سلیمان بن احمد ابن اشرف ابن وکیل معروف ابراہیم کے نام سے معروف ہے 360 البشر الکریم کتاب لگاؤ شیخ پہلی انہوں نے لکھا کتنا مسائل کے دربار میں ان ظاہری مسلمانوں نے حملہ کیا. ابو الفتح محمد بن کریم معروف شیخ اسماعیل کے نام سے 548 ہجری البلد والمحل جلد نمبر پہلے بیرون سے لگی ہے. انہوں نے لکھا کہ جناب مسائل کے گھر کا احترام نہیں کیا گیا پیغمبر کی بیٹی کا حملہ ہوا. اسماعیل ابن علی ابن محمد معروف اسماعیل احمد الدین کتاب کا نام المختصر فی اخبار البشر جلد نمبر پہلے مصر سے لگی ہے. انہوں نے دیکھا کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو جلایا گیا حملہ کیا گیا بے احترام کی گئی. مرتقی ہندی معروف ہے مرتقی ہندی کے نام سے نام علاؤدین علی بن اسلم ہجری 975 کتاب کا نام سبز الزمان فی سنن الاقران والافعال حلق شام سے لگی ہے جن نمبر 5 انہوں نے دیکھا کہ جناب صلی کے گھر پر حملہ ولی اللہ ابن بولی عبدالرحیم بولی ابو عبدالعزیز معروف دہلی ہندی حنفی ہجری 1176 کتاب کا نام اصابۃ العلماء لاہور سے چھپی ہے جلد نمبر 2 انہوں نے لکھا کہ جناب فاطمہ الزہرا کے دروازے پر حملہ ہوا. عمر بن کہانا کتاب الوالا کتاب کا نام اعلان الاسلام بیروت سے لگی ہے. یہ کیا صورت حال ہے. انہوں نے دیکھا کہ جناب صحرا سلام اللہ علیہ کے دروازے کی پہچانی کی گئی اور آپ اور اس طرف سے حملے کی گئے. آپ کو بتا اپنے مقصود اپنی کتاب الصحیفہ والخلاف پر قاعدہ سے لگی ہے. انہوں نے دیکھا کہ جناب صحرا سلام اللہ علیہ کی کرنے کی حکومت کی گئی اور اس پر حملہ کیا گیا. اب مطلب تقسم سے مسلمان پاگا ہو کر سوچے چلائے کارگر تو یہ محبت کرنے کا حق زیادہ ہے یا ان لوگوں سے محبت کرنے کا حق زیادہ ہے جنہوں نے فاطمہ الزہرا کے دروازے کو آگ سے جلایا. یہ خود انسان اپنے ضمیر سے پوچھے کہ اس بیوی کونین سیدۃ النساء العالمین کا احترام زیادہ ہے کہ جب جناب سیدہ آتی تھی تو پیغمبر اسلام احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. لوگوں نے پوچھا کیا ہم بھی اپنی بیٹیوں کے لیے کھڑے ہو جائیں؟ آپ اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ فرمایا نہیں, آپ اپنی بیٹیوں کے لیے اٹھ کے تعظیم نہ کریں, مگر دنیا کا دستور ہے جب ایک سردار دوسرے سردار کو دیکھتا ہے اس کے احترام کے لیے اٹھتا ہے. میں کائنات کے مردوں کا سردار ہوں اور میری بیٹی کائنات کی عورتوں کی سردار. عزیزان گرامی, اور جس بیوی کے بارے میں قرآن گواہی دے رہا ہے کہ انما یرید اللہ کا ارادہ ہے کہ جناب زہرا ہر خطا سے پاک ہیں, ہر غلطی سے پاک ہیں. اللہ جس دروازے پر نبی آ کے سلام بھیجتا ہے, اللہ جس دروازے پر جبریل درزی بن کر آتا ہے.
جس دروازے پر جس گھر کا احترام فرشتے کرتے ہیں، جس دروازے میں آ کر جبریل چکیاں پیستا ہے، جناب زہرا کا احترام، پیغمبر کی بیٹی کا احترام اس قدر شدید ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، لہذا تعصب کی عینک اتار کر حب ذات کو ختم کر کے ہر مسلمان اپنی جگہ پر تحقیق کرے کہ اگر کوئی ایسا مسلمان تھا، کوئی بھی ہو، اس کا کچھ بھی نام ہو، لیکن مجھے کل پیغمبر کو منہ دکھانا ہے، کل قرآن کے سامنے ہونا ہے، کل جناب زہرا کو جواب دینا ہے۔ لہذا تعصب سے بالا ہو کر سوچئے، ہم انہی اصحاب کو نہیں مانتے جنہوں نے زہرا کا گھر جلایا، مگر وہ صحابی جو پیغمبر سے وفادار تھے، ہم ان کا مقام پیغمبروں کے برابر سمجھتے ہیں۔ صلوات پر محمد۔ لہذا یہ غلط پروپیگنڈا ہے کہ شیعہ اصحاب کرام کو نہیں مانتے۔ اب آپ نے دیکھا ہم اسی طرح سے مانتے ہیں جس طرح سے قرآن مجید نے منوایا۔ پیغمبر اسلام نے خود فرمایا میرے ایسے پاک صحابی ہیں کہ جن کا مقام بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر۔ لہذا اس جہالت کو ختم ہونا چاہیے۔ اہل تحقیق بنے، جا کے تحقیق کرے، بغیر تحقیق انسان بات نہ کرے، بغیر دلیل کے بات نہ کرے، خام خواہ اپنے غلط عقیدے کو اس طرح سے دفاع کرنا کہ ہدایت کے دروازے بند ہو جائیں، نہیں، جا کے خود سوچے، کتاب اٹھائے۔ اردو کی بہت کتاب الفاروق میں شبلی نعمانی نے بھی اس طرح کے واقعات لکھے ہیں۔ یہ تو معروف بڑی بڑی کتابیں تھیں، مگر یہاں بھی ایسی بہت ساری کتابیں ہیں جن میں یہ واقعات موجود ہے۔ صلوات پر محمد و آل لہذا عزیزان گرامی، اگر حب ذات ختم ہو جائے تو انسان کا عقیدہ بھی پاک اور انسان کے اعمال بھی پاک۔ اگر حب ذات کی جلادت ہے تو اپنے غلط عقیدے کی دفاع کرتے کرتے ہی انسان مر جائے گا۔ نہ اس کا عقیدہ صحیح ہوگا کیونکہ اپنی غلطی نہیں مانتا، اپنے آباء و اجداد کی غلطی نہیں مانتا، اور نہ اس کے اعمال صحیح ہوں گے۔ لہذا اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اپنے مولا امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج الشریف کی خدمت میں پہنچے تو ہمیں بھی اس نجاست سے نجات حاصل کرنی ہوگی کہ جہاں کوئی غلط کام ہو جائے فوراً اپنی غلطی کو تسلیم کریں۔ غلطی کو تسلیم کرنا شرافت ہے، ایمان کی نشانی ہے، اور غلطی کو تسلیم نہ کرنا شیطانیت ہے، ابو جہلیت ہے، ابو لہبیت ہے۔ صلوات پڑھی محمد والا۔ لہذا گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ کس طرح سے ہم اپنے مولا کی خدمت میں پہنچے۔ مختلف علماء کے واقعات آپ نے سنے کہ جو اپنے مولا کی خدمت میں پہنچے ہیں، رکاوٹ جو ہے وہ صرف گناہ ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو اگر بندہ انجام دے تو اپنے مولا کی خدمت میں جلد پہنچتا۔ جیسے سید بحر العلوم کے دو واقعے آپ نے سنے، بلکہ تاریخ میں ممکن ہے دوسرے افراد کئی مرتبہ زیادہ ملے ہوں، مگر تاریخ کی کتابوں میں سب سے زیادہ امام کی خدمت میں پہنچنے والے عالم دین سید بحر العلوم ہیں۔ یہ بہت زیادہ امام کی خدمت میں پہنچے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس سید کے پاس وہ کون سا عمل تھا جو امام اور خدا کو پسند تھا؟ کیونکہ خود امام بھی اذن پروردگار سے اپنی زیارت کراتے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ تو ان کے بعض شاگرد ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ سید بحر العلوم نجف میں درس دیتے تھے، اچانک انہوں نے درس دینا بند کر دیا اور بتایا بھی نہیں، ناراض ہو گئے شاگردوں سے کہ میں درس نہیں دوں گا۔ شاگرد پریشان، کیونکہ ایسا درس انہیں کہیں سے مل نہیں سکتا تھا۔ سید بحر العلوم کو یہ علوم کا خزانہ امام زمانہ نے بنایا، انہوں نے درس دینا بند کر دیا۔ ان کے خاص جو گھر میں کام کرنے والے تھے ان سے شاگردوں نے کہا کہ آخر آغا سے پوچھ تو لے کہ ناراض کیوں۔ جب انہوں نے پوچھا کہ آپ ناراض کیوں ہیں قبلہ، درس کیوں نہیں دیتے، فرمایا کہ میں آدھی رات کے بعد کا حصہ نجف کی گلیوں میں پھرتے ہوئے گزارتا،
یعنی رات کو میں نے تقسیم کیا ہے کہ آخری جو حصہ ہے وہ میں گلیوں میں نجف کے دیکھتا ہوں کہ کوئی غریب تو نہیں، کوئی بیوہ تو نہیں، کوئی مسکین تو نہیں، یا جن غربا کا مجھے پتا ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں، ان کے پاس آٹا نہیں، ان کے پاس کھانا نہیں، میں ان کے گھروں میں کھانا پہنچاتا ہوں۔ یعنی وہی مولا علی کی سنت کہ مولا علی بھی رات کے حصوں کو رات کو تقسیم کرتے تھے کئی حصوں میں، ایک حصہ عبادت کے لیے، ایک حصہ غربا مساکین کی مدد کرنے میں۔ فرمایا کیونکہ میں پورے نجف کی گلیاں اس وقت گھومتا ہوں جب سناٹا ہوتا ہے، اگر ہلکی آواز بھی آئے تو میں سن لیتا ہوں۔ اب میں کئی راتوں سے دیکھ رہا ہوں کہ نہ کسی طالب علم کے دعا کی آواز ہے، نہ اس کے نماز تہجد کی آواز ہے، نہ ان کے گریے کی آواز سنتا ہوں۔ لہذا میں ایسے طالب علموں کو پسند نہیں کرتا جو نماز تہجد میں گریا نہ کرتے ہوں۔ اس خاص گھر کے آدمی نے جا کے طالب علموں کو بتایا کہ اگر سید سے درس لینا چاہتے ہو تو نماز تہجد کو شروع کرو، نماز تہجد میں دعائیں اور گریے میں مشغول رہو۔ اور طالب علموں نے یہی کیا، کیونکہ سید رات کو پوری گلیوں میں غریبوں کو تلاش کرتے تھے۔ جیسے گریے کی آواز سنی پھر سید بحر العلوم نے اپنے درس کو شروع کر دیا۔ صلوات پڑھی محمد۔ یعنی اس واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سید بحر العلوم کی یہ خصوصیت تھی جو امام زمانہ کو بہت پسند تھی کہ غربا مساکین کی مدد کرنا۔ اور وہ واقعہ ہم نے مکمل نہیں کیا۔ وہ شخص جو کئی مرتبہ حج پر گیا، علی ابن ابراہیم، اور 10-12 حج کے بعد امام نے اسے اپنی زیارت کرائی تو امام نے ان سے کہا تھا کہ اے علی ابن ابراہیم، کس چیز نے تجھے میری زیارت سے محروم کر دیا؟ کیونکہ امام کی زیارت کے لیے وقت بھی معین ہے اور جگہ بھی معین ہے، وہ ہے حج کی، کہ یقیناً ہر سال امام حج پہ تشریف لاتے ہیں۔ اور یہ علی ابن ابراہیم ایک مرتبہ نہیں، کئی سالوں سے اس نیت سے حج پہ جا رہا تھا کہ یقیناً مولا وہاں آتے ہیں اور ایک دن مجھے زیارت نصیب ہو جائے گی۔ میں 10-12 سال گزر گئے مگر اسے زیارت نہیں ہوئی۔ اور ایک مرتبہ جب اس مقام پر کامیاب ہوا اور وہ غلام لے کر چلے کہ اس خیمے میں مقام منا میں تیرے امام ہیں، ایک مرتبہ قدموں پہ گرے، رونے لگے تو امام نے کیا پوچھا؟ پہلا سوال کہ کس چیز نے تجھے ہماری زیارت سے محروم کر دیا؟ تو کہا مولا میں تو ہر سال آتا تھا۔ کہا جب تم بھی یہاں سے ہم بھی یہاں، تو پھر زیارت سے کس چیز نے تجھے محروم کر دیا؟ تم منا میں تھے ہم بھی منا میں، تم عرفات میں ہم بھی عرفات میں۔ تو یہ چپ ہو گیا۔ تو امام نے کہا سنو، جن گناہوں کی وجہ سے تو ہماری زیارت سے محروم ہو گیا، ایک گناہ بغض، مسلمانوں سے بغض و نفرت اور اختلافات، اور دوسرا گناہ قطع رحم، قطع رحم کرنے کی وجہ سے تو اپنے مولا کی زیارت سے محروم ہو گیا۔ قطع رحم یعنی اپنے غریب رشتے داروں پر رحم نہ کرنا۔ آج اس معاشرے کی سب سے بڑی مصیبت کہیے، سب سے بڑی لعنت کہیے کہ ہم اس قدر خود غرضی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ واقعاً بہت کم لوگ ہیں جو صلہ رحم کرتے ہیں، اپنے غریب رشتے داروں کی مدد کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج کے معاشرے میں قطع رحم اپنی انتہا پر پہنچ چکا ہے، انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور اسی لیے برکتیں ختم ہیں، اسی لیے وبائیں ہیں، اسی لیے یہ مصیبتیں ہیں کہ آج کے دل میں، آج کے زمانے میں رحم ختم ہو چکا ہے۔ ہمارا رشتہ دار ہے، پتہ ہے بیچارے کو کینسر ہے یا گردے میں پتھری ہے، 5,000 نہیں 10,000 نہیں کہ جا کے علاج کرائے، مگر ہمارے پاس لاکھوں روپے ہیں۔ جب بھی بیٹے نے کہا ہمیں کمپیوٹر لے کے دو، 50,000 کا کمپیوٹر لے لیا۔ ٹی وی نے کہا رنگین ٹی وی لے لو، جتنے 1,000 کی 10-15,000 کی رنگین ٹی وی لے لی۔ دل نے چاہا کار لے لو، 10 لاکھ کی 20 لاکھ کی گاڑی لے لی، مگر غریب رشتے داروں کو 5,000 دینے کے لیے تیار نہیں۔ واقعاً آج ظاہراً مسلمان ہے مگر باطن میں دیکھیں تو ہمارا عمل قارون کی مانند ہو چکا ہے۔ قارون کسے کہتے تھے؟ قارون وہی تھا
جو بے رحم تھا، مال اس کے پاس تھا، اس کے سامنے لوگ بھوک سے مرتے تھے مگر ان کی مدد نہیں کرتا تھا۔ عزیزان گرامی، آج اس قدر قارونیت بڑھ رہی ہے، اس قدر بے رحمی بڑھ رہی ہے کہ مال ہے ہمارے پاس مگر غریب کی مدد نہیں کرتے، مسکین کی مدد نہیں کرتے۔ کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ یہ اس غریب کا مال ہے، یہ نہیں کہ جتنا پیسہ ہے یہ ہمارا ہے۔ قرآن نے کئی مقامات پر کہا، حدیث نے کئی مرتبہ کہا کہ اے انسان، تیرے خرچ ہونے کے بعد جو مال بچتا ہے وآت ذی القربى حقہ والیتامی والمساکین وابن السبیل، اس میں یتیم کا حق ہے، بیوہ کا حق ہے، مظلوم کا حق ہے، غریب کا حق ہے، امام زمانہ کا حق ہے۔ یہ نہ سمجھ کہ یہ جو مال ہے وہ سب تیرا ہے، نہیں، مال دے کر خدا تیرا امتحان لے رہا ہے کہ تو قارون بنتا ہے یا سخی بنتا ہے۔ صلوات پر محمد والے۔ آج قارونیت کی فضا ہے، بے رحمی عروج پر ہے، لیکن عزیزان گرامی قیامت کے دن آخر ہم کیا جواب دیں گے؟ کہ روایت میں کہ یہی مالدار لوگ جب قیامت کے دن آئیں گے، یتیم ان کے گریبان میں ہاتھ پکڑے گا، بیوہ کے ہاتھ، اور ایک طرف سے عذاب ان پر نازل ہوگا، اور جب ان عذابوں میں مبتلا ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ پروردگار، کاش دنیا میں بس ہمارے پاس اتنا ہی پیسہ ہوتا جس سے ہمارا گزر سفر ہوتا، کاش اور فضول پیسہ، زیادہ پیسہ ہمیں نہ ملتا تاکہ آج عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ یہ دولت مند فریاد کریں گے کہ آج ہر ایک کو حرص ہے کہ لاکھ پتی ہے تو کروڑ پتی بنوں، کروڑ پتی ہے تو ارب پتی بنوں۔ اگر حقوق ادا نہ کیے تو یہ دولت عذاب ہے، نعمت نہیں ہے۔ لہذا اسی لیے پیغمبر کی حدیث بھی ہے کہ افضل الرزق ما یکفی، حرص دنیا کو نکال دے۔ سب سے افضل رزق یہ نہیں کہ تو ارب پتی بن جائے، افضل الرزق ما یکفی، سب سے افضل رزق یہ ہے کہ تیری کفایت ہو جائے، تو کسی کا محتاج نہ بنے۔ افضل رزق یہ، کیونکہ اگر رزق زیادہ آ گیا، کسی یتیم کا حق ہم نے ادا نہ کیا، قیامت کے دن عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اور لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں، بعض لوگ کہ بھئی ہم نے تو خمس زکوٰۃ دے دیا، اب کوئی یتیم مر رہا ہے تو مرنے دو، اب ہم کہاں سے دیں؟ ہم نے تو خمس کی رقم دے دی، زکوٰۃ کی رقم دے دی، اب کوئی بیچاری غریب ہے، نابین ہے، آپریشن کے لیے پیسے نہیں ہیں، دو چار اس طرح کے الحمدللہ ہر سال، جیسے آپ اہل خیر ہیں، خیر کے کام کرتے ہیں، دو خواتین نے درخواست کی ہے، ایک کے بیٹے کے آپریشن کا سلسلہ ہے، ایک آپریشن ایک مومن نے مفت کرانے کے لیے کہا ہے، صرف اسے کرایہ چاہیے اور اسپتال میں جانے کا خرچہ۔ مثلا اس طرح کے واقعات ملتے رہتے ہیں، کوئی یتیم ہے، کوئی بیچاری مریضہ ہے مومنہ، تو اب ہم نے کہا بھائی ہم نے تو خمس بھی دے دیا، زکوٰۃ بھی دے دی، اب کہاں سے دیں؟ الگ پیسے ہیں 5-6-10 لاکھ، ہم نے کہا ہم نے حقوق تو دے دی، واجب تو نہیں۔ عزیزان گرامی، اب اٹھائیے قرآن، خمس و زکوٰۃ کے بعد بھی حکم ہے کہ حق کے معلوم کیا ہے؟ یعنی اگر معلوم ہو جائے کہ یہ محتاج ہے، یہ درد میں تڑپ رہا ہے، یہ مظلوم ہے، خمس و زکوٰۃ کے علاوہ وہ رقم ہے، جہاں معلوم ہو جائے اور میرے پاس پیسہ ہے، میں نے اگر رقم نہ دی تو میں نے قطع رحم کیا، گناہ کبیرہ کیا۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ لہذا آج قطع رحم کی فضا ہے، اسے ختم ہونا چاہیے۔ فرمایا مومن کی پہچان کیا ہے؟ مومن کی پہچان کیا ہے؟ ایک شخص آتا ہے گاؤں سے، کہتا ہے، مولا امام سے کہتا ہے ہمارے یہاں لوگ بہت نیک ہیں، نمازی ہیں، سب کچھ بہت مومن ہیں۔ امام نے کہا مومن کی صفات ہے، اگر تو تعریف کر رہا ہے اپنے شہر والوں کی، یہ بتا کہ غریبوں اور مسکینوں سے ان کا رویہ کیسا ہے، ان کی مدد کرتے ہیں؟ کہا مولا اس میں ضعیف ہے۔ کہا پھر یہ ابھی مومن نہیں بنے، جو غریب اور مسکین کی مدد نہ کرے وہ بے رحم ہے۔ اور عزیزان گرامی، کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں کیا گیا کہ پروردگار حدیث قدسی میں کہتا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نماز کی وجہ سے پل صراط سے گزر جاؤں گا، روزوں کی وجہ سے پل صراط سے گزر جاؤں گا، میں نے بہت سارے حج کیے ہیں پل صراط سے گزر جاؤں گا۔ پروردگار کی آواز آتی ہے، جس نے دنیا میں میرے بندوں پر رحم نہیں کیا وہ کبھی پل صراط سے گزر نہیں سکتا، چاہے نمازی ہو، چاہے روزے دار ہو، جو کچھ فقط وہی گزرے گا جس نے رحم کیا ہے۔ آج بے رحمی عام ہو رہی ہے، رشتہ دار ہے غریب تو اسے رشتہ دار نہیں مانا جاتا ہے، رشتہ دار وہ ہے جو مالدار ہے، جو پیسے والا ہے۔ آج دیکھیں کس قدر یتیم ہے۔ افغانستان میں عالمی سازشکار اسلام کے دشمنوں نے کتنے ہزار
مسلمانوں کو شہید کیا. آج کتنے لاکھوں افراد متاثر ہے, کتنے لاکھوں بچے, کتنی بیوائیں, مگر مدد کرنے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. عزیزان گرامی, یہ وہ کام ہے جس سے امام زمانہ راضی ہوتے ہیں. بلکہ اس سال ہم شارجہ رمضان پڑھنے گئے تو ایک مومنہ نے اپنا خواب بتایا. بہت ہی نیک ایک مومنہ ہے, کئی مرتبہ خواب میں امام زمانہ کی زیارت کر چکی ہیں. فون پر انہوں نے ہمیں خواب بتایا کہ میں نے امام زمانہ کو انتہائی مظلومانہ حالت میں دیکھا, انتہائی مظلومانہ, کہ رو رہے ہیں اور امام کے کپڑے جو ہیں گویا ان کے تن پر پھٹے. یہ کیا خواب کی تعبیر ہے. اور اسی زمانے میں یہ افغانستان میں ظلم ہو رہا تھا. میں نے کہا میں تو خواب کی تعبیر نہیں جانتا, مگر سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ امام اشارہ کر رہے ہیں کہ کتنے شیعوں کے بچے ہیں جو یتیم ہیں, جن کے تن کے کپڑے نہیں ہیں. کن کے تن کے کپڑے نہیں ہیں, ان کے اوپر لباس نہیں ہے. یہ امام اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کی مدد کریں. عزیزان گرامی, اب آپ نے دیکھا یہ امام اس طرح سے ہدایت دیتے ہیں کہ امام مظلومیت کی حالت میں, کہ آج ہزاروں بچے افغانستان میں یتیم ہیں, ہزاروں بچے, اور ان کے سردی کے موسم میں, یہ سردی کی موسم تھی جس میں اس مومنہ نے خواب دیکھا کہ ان کے تن پہ کپڑے نہیں ہیں اور ہمارے پاس لاکھوں روپے ہیں. اور کتنے لوگ آئے بھی تھے جو ایران کے بارڈر پر اس طرف خیموں میں زندگی بسر کر رہے تھے کہ ہم کس حالت میں ہیں کہ ہمارے پاس کمبل نہیں ہے, ہمارے پاس سردی کا بندوبست نہیں, مگر ہم لکھپتی ہیں, کروڑ پتی ہے, مگر اس کے باوجود ہم میں ہمت نہیں ہے, یعنی ایمان کی کمی کی وجہ سے, کہ ان غربا مساکین کی مدد کریں. لہذا شد ضرورت. اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ کوئٹہ میں, ہنگو میں, بلتستان میں یہ پاک فاؤنڈیشن کا جو سلسلہ کیا گیا, اس سے بہت, حالانکہ کم لوگوں نے شرکت کی ہے, اس کے باوجود کتنے مظلوموں کی مدد ہو رہی ہے. اور وہ بھی آسان طریقہ کہ ہر کھانے سے پہلے امام زمانہ کا صدقہ نکالو. 8 آنے کوئی بڑی رقم نہیں, امام زمانہ کا صدقہ 8 آنے, دن میں 1.5 روپیہ. اس سے اب تک نہیں معلوم, شاید تعداد 100 سے بڑھ کر ہزاروں تک پہنچ چکی ہوگی کہ غریب لوگوں کو دوائی مل رہی ہے, اور سلسلہ مل رہا ہے, مدد مل رہی ہے, ایجوکیشن کا سلسلہ ہے. اور الحمدللہ یہی پاک فاؤنڈیشن میں کچھ اور ہمت کی ہے لوگوں نے, ایک میڈیکل اسٹور بنائیں گے, اور اس سے جتنا نفع ہوگا اس کی آمدنی غربا, مساکین, مظلومین پر ہوگی. یہی بالکل نچاری کے سامنے. اور اس طرح کے کام ہونے چاہیے. یہ امام زمانہ کو انتہائی پسند ہے, غربا, مساکین کی مدد. عزیزان گرامی, جس قدر زیادہ کریں گے, جتنی زیادہ کریں گے, اس قدر امکانات زیادہ ہیں کہ امام آپ سے راضی ہو کر اور آپ کو اپنی زیارت کرائیں. صلوات پڑھیں محمد والا. اور دوسرا عرض یہ کرنا ہے کہ دنیا میں آج کروڑوں شیعہ ہیں, کروڑوں اہل بیت کے ماننے والے ہیں. 20 سے لے کر 30 کروڑ شیعوں کی تعداد. اور دنیا میں یہودی جو سب سے زیادہ, پہلے شیعوں کے مسلمان ہیں, شیعوں کے دشمن ہیں, پھر مسلمانوں کے دشمن. کیونکہ یہودیوں سے اس وقت جو لبنان میں جنگ لڑنے والے ہیں وہ شیعہ مسلمان, حتیٰ کہ فلسطینی بھی محدود ہیں جو اس وقت لڑ رہے ہیں, ورنہ یاسر عرفات جیسے غداروں نے تو صلح کر لی ہے. اس وقت جو یہودیوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں وہ شیعہ ہیں, لبنان کے شیعہ, جنوب کے شیعہ. تو دنیا میں 20 سے 30 کروڑ شیعہ, اور یہودیوں کی تعداد 2 کروڑ ہے. مگر مقام افسوس یہ ہے کہ یہودی ہوتے ہوئے متحد ہیں, ہم شیعہ ہوتے ہوئے آپس میں متحد ہیں. ہم قوم پرستی میں کبھی خود کو باندھ دیتے ہیں کہ یہ ہزارہ ہے, یہ پٹھان ہے, یہ پنجابی ہے. یاد رکھیے, اگر کوئی قوم پرست ہے تو وہ کبھی شیعہ بھی نہیں, کبھی مسلمان بھی نہیں. کیونکہ انسان جب تو پیدا ہوا تھا اس وقت بھی تیری کوئی زبان نہ تھی, مگر سب سے پہلے تیرے کان میں اذان دی گئی اللہ اکبر کی. اور جب تجھے قبر میں اتارا جائے گا اس وقت بھی تجھ سے فرشتے آ کر نہیں پوچھیں گے کہ تو پٹھان ہے, پنجابی ہے, ہزارہ ہے, بلکہ پوچھیں گے من رب کا, تیرا رب کون ہے, من امام کا, تیرا امام کون ہے, تیرا نبی کون.
20 یا 30 کروڑ مومنین ہیں، لیکن کوئی ان کا نیٹ ورک نہیں۔ فرض کریے افغانستان میں 50,000 بچے یتیم ہو گئے، اگر ہمارا نیٹ ورک ہوتا، انٹرنیٹ کی سہولتیں ہیں، ای میل کی سہولتیں ہیں، اگر آج بھی مومنین ہمت کریں، ایک دنیا بھر میں جتنے مومنین ہیں آپس میں ایک نیٹ ورک بنا لیں کہ بھئی فلاں جگہ پر دشمن حملہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو ظہور کی نشانیوں میں ہے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کی نشانیوں میں ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے مومنین پر اس قدر مصیبتیں آئیں گی، اس قدر قتل عام ہوگا کہ کوئی جگہ نہیں رہے گی جہاں مومنین منتشر نہ ہو، ہر جگہ مومنین کا قتل عام ہوگا، اور وہ ظہور کی نشانیاں شروع ہو چکی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کس قدر قتل عام ہو رہا ہے، اور اس کے بعد افغانستان میں کس قدر شیعوں کا قتل عام ہوا، لبنان میں، عراق میں کس قدر شیعوں کا قتل عام۔ یہ ظہور کی نشانیاں ہیں، لہذا ہمیں ایک ہونا چاہیے۔ امام یہی چاہتے ہیں، اے شیعوں اگر تم ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، تو ہم سے دور نہیں، ہماری زیارت سے محروم نہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں تیار ہونا چاہیے، نیٹ ورک ہونا چاہیے کہ بھئی ایک جگہ پر حملہ ہوا، دشمنوں نے کیا، اتنے بچے یتیم۔ اب ایک یتیم کو پالنے کے لیے، اسپانسر کرنے کے لیے مشکل نہیں ہے، مثلا یورپ میں رہنے والوں کے لیے، تاجروں کے لیے، پیسے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اگر 2,000 روپے بھی دیں تو ان بچوں کو اسپانسر کیا جا سکتا ہے، ان کی پرورش کی جا سکتی ہے، ان کو پڑھایا جا سکتا ہے۔ حالانکہ ہو یہ رہا ہے کہ بہت سارے یہ یتیم بچے جن کا کوئی سرپرست نہیں، ایک خاتون نے بھی خط لکھا کہ 5 میرے بچے ہیں، کوئی سرپرست نہیں، میں کہاں جاؤں، انہیں کہاں رکھوں۔ ہو یہ رہا ہے کہ ان بچوں کو پھر اور بدماش لوگ اور ظالم لوگ، منافق لوگ گندے کاموں میں ڈال دیتے ہیں، ہیروئن بیچنے کا کام ہے، خرابیاں ہیں، ان میں یہ مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے ماں باپ شہید ہو گئے، مگر ان بچوں پر یہ ظلم ہوا کہ اس قوم نے، جو قوم بے رحم ہو چکی ہو، قطع رحم میں مبتلا ہو، کہ یتیموں پر رحم نہ کیا، اور یہ یتیم بیچارے، ان کی زندگی، ان کا مستقبل ضائع ہو جائے۔ اگر نیٹ ورک بنا لیا جائے تو یقیناً یہ کام ہو سکتا ہے، اور بنانا چاہیے، اطلاع دینی چاہیے کہ کس قدر یتیم ہیں، کہاں ہیں، ان کی خبر کوئی لینے والا نہیں، تو یقیناً نیٹ ورک کے ذریعے سے انٹرنیٹ پر آپ کو ہزاروں ایسے مومنین انشاءاللہ مل سکتے ہیں جو خود کو حاضر کریں گے، اس بچے کی سرپرستی ہم کر رہے ہیں۔ اب الحمدللہ دیکھیے اس سال تبلیغی لحاظ سے اچھا کام ہو رہا، انٹرنیٹ پر بہت ساری مجالسیں ریلے ہو رہی ہیں، دبئی سے مجلس ڈائریک مولانا صادق حسن صاحب کی ریلے ہو رہی ہے، پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے۔ اس سے کام ہونے چاہیے، کیونکہ آپ کے مذہب والوں کو کبھی تبلیغ کا موقع نہ ملا، بلکہ ساری حکومتیں بنی امیہ اور بنو عباس نے ہمیں تبلیغ کرنے کا حق نہیں دیا۔ کئی مرتبہ ہمارے کتابوں کو جلایا گیا، ہمارے مدرسوں کو جلایا گیا۔ بھئی شیعوں کی تعداد دنیا میں کم کیوں ہے؟ کیونکہ ساری حکومتیں ہمیں مٹانا چاہتی تھی، اور دیگر جو فقہ ہیں ان کا مسئلہ آزاد تھا۔ فقہ حنفی ہے تو گورنمنٹ کی سپورٹ تھی، فقہ ابو حنیفہ، ابو مالک، آپ اٹھا کے دیکھیے تاریخ، 4 جو فقہ ہیں ان چاروں کے چاروں اماموں کو گورنمنٹ کی سپورٹ تھی، مگر فرزند زہرا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی فقہ ماننے والے اماموں کو زہر دیا جاتا تھا، قید کیا جاتا تھا۔ اسی لیے ظاہر ہے کہ ہر انسان میں ہمت نہ تھی کہ فقہ جعفری قبول کرے، پھر کوڑے کھانے پڑتے تھے، پھر جیل میں جانا پڑتا تھا، پھر کبھی سر کی قربانی دینی پڑتی تھی، کبھی اولاد کی، لہذا ہر ایک میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ اور دوسرے مذاہب کو گورنمنٹ کی سپورٹ تھی، بنی امیہ نے سپورٹ کی، بنو عباس نے سپورٹ کی، مگر یہ مذہب اہل بیت ہے جسے کبھی موقع نہ ملا کہ تبلیغ کھلم کھلا کر سکے۔ لیکن عزیزان گرامی، اسی کے پاس حق ہے، اسی کے پاس قرآنی دلیلیں ہیں، لہذا آج موقع ہے کہ انٹرنیٹ پہ تبلیغ آپ کر سکتے ہیں، ای میل کے ذریعے سے آپ اپنے بحثوں کو بھیج سکتے ہیں، ڈسکشن گروپ میں جا کر آپ دنیا بھر کے مسلمانوں کو بتا سکتے ہیں، ثابت کر سکتے ہیں کہ مذہب اہل بیت مذہب حق کا ہے۔ صلوات پر محمد والے۔ لہذا اس کی اشد ضرورت ہے، اور انشاءاللہ کہ جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے، کیونکہ یہ خود یہاں کی مجلس بھی ریلے ہو رہی ہے انٹرنیٹ پر، اس کے ذریعے سے جہاں جہاں پیغام پہنچ رہا ہے کہ انشاءاللہ کچھ مخلصین، کچھ عاشق امام زمانہ پیدا ہوں گے، اور ایک نیٹ ورک بنائیں گے تاکہ ان یتیموں کی مدد ہو سکے، بیواؤں کی مدد ہو سکے۔ اور یہ خود ایک مصلحت ہے کہ امام زمانہ سے پہلے شیعوں پر ظلم کیوں ہو رہے ہیں، یہ مصلحت خدا ہے۔ اب دیکھیے عراق پر ظلم ہوئے
لاکھوں عراقی مومن شہید ہوئے، مگر ظاہراً ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ برباد ہو رہے ہیں، مگر یہ بھی مصلحت خدا ہے۔ اب وہی عراقی ریفیوجیز بن کر پناہ لے کر پورے یورپ میں پھیل گئے ہیں، امریکہ میں پھیل گئے ہیں، اور انہوں نے عراقیوں نے جن پر صدام نے ظلم کیا، امریکہ نے ظلم کیا، آج یورپ امریکہ میں کئی مساجد اور کئی امام بارگاہ بنا دیے۔ اور خود لندن میں ایک دوست نے بتایا کہ ایک عراقی نے مختصر عرصے میں 100 سے زیادہ انگریزوں کو مسلمان بنایا۔ آخر یہ کیوں؟ یہ مصلحت خدا ہے، کیونکہ جب پھر افغانستان پہ ظلم ہو رہا ہے، پھر پاکستان کے مومنین پر ظلم ہو رہا، یہ ظلم ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا کہ مومنین پوری دنیا میں پھیل جائیں گے، اور امام کا جب ظہور ہوگا تو پوری کائنات کے لوگ اپنی اپنی زبان میں پیغام سنیں گے۔ امریکہ کا رہنے والا اپنی زبان میں، آسٹریلیا کا رہنے والا، افریقہ کا رہنے والا، چین کا رہنے والا، جاپان کا رہنے والا اپنی زبان میں امام کی آواز کو سنے گا۔ تو سارے لوگ تو برے نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، حق کو تلاش کرنے والے بھی ہر ملک میں ہیں، لہذا جب امام کی آواز سنیں گے، اگر چین میں، اگر امریکہ میں، اگر یورپ میں کوئی بندہ کسی شہر میں مسلمان بننا چاہتا ہے، مومن بننا چاہتا ہے، تو وہ کہاں جائے؟ لہذا لازم ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے دنیا کے ہر شہر میں کوئی مومن پہنچ جائے امام کا نمائندہ بن کر، تاکہ جب امام کا ظہور ہو وہ اس شہر میں امام کا نمائندہ بن کر تبلیغ اسلام کرے، کیونکہ جب امام آئیں گے پوری کائنات میں دین پھیلے گا، پوری کائنات میں حکومت اسلام ہوگی۔ لہذا یہ خود زمینہ ہے، تیار ہو رہا ہے حکومت امام زمانہ کا۔ لہذا مصائب سے نہ گھبرائیں، مصیبتوں سے نہ گھبرائیں، ہاں جو حق ہے مظلوم کا وہ ہمیں ادا کرنا چاہیے، تاکہ خدا ہم سے راضی، امام زمانہ ہم سے راضی۔ آئیے پروردگار کی بارگاہ میں چلیں، میرے مالک ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم مظلوموں کی، غریبوں کی، یتیموں کی مدد کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا اللہ 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 میرے اللہ تجھے واسطہ اس 6 مہینے کے معصوم بچے کا جو نہ تلوار اٹھا سکتا تھا نہ تیر، عزداروں مگر ظالموں نے علی اصغر پہ بھی رحم نہ کیا۔ بتائیے 6 مہینے کا بچہ بھلا کس سے دشمنی کر سکتا ہے؟ میرے مولا حسین کہ اس معصوم بچے پر بھی ظالموں نے رحم نہ کیا۔ ہو میرے اللہ تجھے اصغر کی پیاس کا واسطہ آج ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، سب مل کے کہیے یا غفارو
یا غفار یا غفار یا غفار یعنی جو خدا بڑا بخشنے والا ہے، مگر آپ تصور کریے تاکہ اپنے گناہوں پہ رو سکیں، تاکہ خود کو پاک کر سکیں۔ نہیں معلوم اگلے برس کون زندہ رہے گا، بس حسین 2 یا 3 دن کے مہمان رہ گئے ہیں۔ عزیزو تصور کریے اگر قیامت کے دن خدا مجھے کونے میں لے جائے اور فقط ایک سوال مجھ سے کرے، آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے سوال کو یاد کریں، اگر خدا قیامت کے دن مجھ سے ایک سوال کرے، اگر خدا فرمائے اے گناہگار کیا میں تیرا اچھا مالک نہیں تھا، کیا میں تیرا اچھا رب نہیں تھا، پھر تو نے یہ گناہ کیوں کیے، میری نعمتوں کے بدلے میں گستاخیاں کیوں کی، اے خدا میں جواب نہ دے سکوں گا، اسی لیے آج فریاد کر رہا ہوں میرے گناہ بخش دے، سب مل کے کہیے یا غفار بلند آواز یا غفار یا غفار میرے اللہ مجھے نہ دیکھ، آج میرے گناہوں کو نہ دیکھ، تجھے علی اصغر کی مظلومیت کا واسطہ، اگر حسین علی اصغر کو ہاتھوں پہ لے آئے، فرمایا بے حیا فوج اگر تمہاری نظر میں قصوروار ہے تو حسین بتاؤ اس بچے کا کیا قصور ہے، تمہارے خیوان بھی پانی پی رہے ہیں مگر سادات کے بچے پیاسے۔ کسی نے جواب دیا حسین پانی خود چاہتے ہو، بہانہ بچے کا بناتے ہو۔ ادارو یہ سننا تھا حسین جلال میں آ گئے ہوں گے، فرمایا علی اصغر حجت خدا کے بیٹے ہو، حجت تمام کرو۔ ایک مرتبہ علی اصغر نے مجمع کی طرف دیکھا، خشک زبان نکالی، یا اللہ عزادارو یزیدی منہ چھپا کے رونے لگے۔ ابن سعد نے کہا ہرملا جلدی کر تیر پھینک، ہرملا نے تیر پھینکنا چاہا مگر ہاتھ کانپے، تیروں کمان گر گئے، پھر پھینکنا چاہا پھر ہاتھوں میں کمبش آئی، ہاتھ کانپے۔ ابن سعد نے کہا ہرملا کیا حسین سے ڈرتے ہو یا علی اصغر سے ڈرتے ہو؟ ہرملا نے کہا نہیں، جب میں تیر پھینکنا چاہتا ہوں کوئی کالے برقعے میں بی بی ہے جس کے سر پہ قرآن رکھا ہے،
گویا کہہ رہی ہے حرملا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ میرے 6 مہینے کے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ عزادار ظالم نے کہا حرملا تو نشانہ لے، ہم تمہارے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ ظالموں نے حرملا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے۔ او سیدوں مجھے معاف کرنا، اولاد والوں بڑی سخت روایت، میں سخت روایت نہ پڑھتا مگر امام فرماتے ہیں ذاکر روایت کتنی بھی سخت ہو ہمارے اداکاروں سے چھپانا نہیں۔ سنیں گے روایت کیا ہے۔ اداکار اس زمانے میں عرب کے سپاہیوں کے پاس 2 طرح کے تیر ہوتے تھے، ایک انسانوں کو گرانے کے لیے، ایک گھوڑوں کو گرانے کے لیے۔ ظالم نے جو تیر پھینکا وہ انسانوں کو گرانے والا نہ تھا، تیر کا وزن علی اصغر کے وزن سے زیادہ تھا، اسی لیے مقتل میں جملہ لکھا گیا ذبح علی اصغر، اصغر ذبح ہو گئے، اصغر ذبح ہو گئے۔ پروردگار ہمیں علی اصغر کی سختی میں